بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عام طور پر نابالغ کی گارڈین شپ یا کسٹڈی کے حوالے سے ہمارے پاس گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا قانون موجود ہے، جس کے تحت ہم اس نابالغ کی گارڈین شپ اور کسٹڈی کلیم کرتے ہیں۔ مگر جب ہمیں کسی بالغ بندے کی گارڈین شپ یا کسٹڈی کی ضرورت پیش آئے تو کیا ہم گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت اس کی گارڈین شپ یا کسٹڈی کلیم کریں یا ہمارے پاس کوئی اور قانون موجود ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میڈم، ہمیں ایک ایسے بندے کی گارڈین شپ چاہیے جو کہ بالغ ہے۔ عام طور پر گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ میں جگہ جگہ ورڈ یوز کیا گیا ہے مائنر، جس کا مطلب ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ صرف اور صرف مائنر کو ڈیل کرتا ہے۔ تو ہمارے کیس میں جو بالغ ہے اس کی گارڈین شپ اور کسٹڈی ہم کیسے فائل کریں، کس قانون کے تحت فائل کریں؟ آپ کے سوال میں اجازت مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو بالغ ہے وہ یقیناً یا تو مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ ہے، کیونکہ بالغ کی کسٹڈی یا گارڈین شپ نارملی نہیں سیکھ کی جاتی۔ اجازت سے کہ آپ نے بتایا کہ نارملی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ جو ہے وہ صرف مائنرز کو ڈیل کرتا ہے، اور آپ نے جیسے بتایا آپ کا سوال ہے کہ بالغ کی کسٹڈی اور گارڈین شپ درکار ہے، تو پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گارڈین شپ آپ کو ایک بالغ انسان کی کیوں درکار ہے؟ کیونکہ میم جس بندے کی ہم گارڈین شپ سیکھ کر رہے ہیں وہ مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ بندہ ہے۔ وارڈ ایکٹ کے قانون کے نام سے آپ جیسے کہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو لفظ ہے وہ وارڈ کا استعمال کیا گیا ہے، اور وارڈ کا لفظ جو ہے وہ مائنر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ نے کسی نابالغ کی کسٹڈی لینی ہوگی تو یقیناً آپ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے ذریعے گارڈین کورٹ سے رجوع کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو کسی بالغ کی کسٹڈی چاہیے تو پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ بالغ کی کسٹڈی کیوں درکار ہے۔ یقیناً وہ بالغ اس مینٹل سٹیٹ میں نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو یا تو دیکھ سکتا ہو یا اپنے افیئرز کو مینج کر سکتا ہو، اور اگر ایسا کوئی شخص ہے، بالغ ہے، جو کہ مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ ہے، اس کو وہ پیشنٹ ہے مینٹلی، تو ایسی صورت میں اس کی گارڈین شپ اگر ہم سیکھ کریں گے تو اس کو جو قانون ڈیل کرتا ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001۔ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کے تحت آپ ایسے پیشنٹ کی نہ صرف پرسن کی بلکہ پراپرٹی کی بھی گارڈین شپ لے سکتے ہیں، اور نہ صرف گارڈین شپ لے سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ پرسن کی گارڈین شپ لے سکتے ہیں تو مطلب کسٹڈی بھی لے سکتے ہیں۔ تو میم میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ اس کی پٹیشن کا بھی پروسیجر یا فارم وہی ہوگا جو ہم گارڈین وارڈ ایکٹ کے تحت پٹیشن فائل کرتے ہیں؟ اچھا، آپ نے پروسیجر کا پوچھا تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ڈسٹرکٹ کورٹ کو گارڈین کورٹ کی پاورز دی گئیں کہ جب بھی کوئی پٹیشن دائر ہوگی تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوگی اور وہ گارڈین کورٹ کہلائے گی۔ نارملی ہمارے ہاں انٹرسٹمنٹ آف پاور کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ جو فیملی کورٹس ہیں انہی کو گارڈین کورٹ کی پاورز دی گئی ہیں، تو اس طرح سول کورٹ جو ہے وہی سیم پاور استعمال کری ہوتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ لیکن مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے تحت جس کورٹ کو ڈیزگنیٹ کیا گیا وہ ہے، اس کو کہا گیا کورٹ آف پروٹیکشن۔ کورٹ آف پروٹیکشن ایک ایسی کورٹ ہے جو کہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے ویسے تو، لیکن اس میں پٹیشن دائر کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا پروسیجر ہے جو کہ پرائر ٹو فائلنگ آف دیٹ پٹیشن ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیوں ضروری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس کا وہ سیکشن ریلیونٹ بتا دوں جس کے تحت ہمیں یہ پروسیجر کرنا ہے۔ سیکشن 29 آف مینٹل ہیلتھ آرڈیننس جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کا جو آفس ہے اس کے کنسنٹ کو مانگتا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کسی ایسے کسی پیشنٹ کی گارڈین شپ لینے جا رہے ہیں، اس کی پراپرٹی کی یا اس کی پرسن کی، تو آپ ایڈوکیٹ جنرل آفس سے کنسنٹ لیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کنسنٹ کس بات کا، یہ تو میرا لیگل رائٹ ہے، لیکن یہ قانون کے اندر درج کیا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس اس کو کنسنٹ کرے گا۔ کس چیز کا کنسنٹ کرے گا؟ ٹو کانسٹیٹیوٹ اے میڈیکل بورڈ فار دی ایگزامینیشن، یعنی کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اس کی میڈیکل ایگزامینیشن کرنے کے لیے ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرے گا۔ اب ترتیب کچھ ایسی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اپلیکیشن جو ہے along with some documents میں آپ کو شیئر کر دیتی ہوں ساتھ ہی۔ اب اے جی آفس میں ہم جو اپلیکیشن لے کر جاتے ہیں اس کی اپنی کچھ پری ریکوزٹس ہیں۔ اس کے اندر ایسے پیشنٹ کا ڈسیبلڈ کا CNIC اگر اس نے بنا رکھا ہے، میجر ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ ہو وہ ہمیشہ میجر ہی ہو، سم ٹائمز وہ مائنر بھی ہوتے ہیں، اور آج کل مائنرز کے بھی ویسے تو CNIC بن رہے ہیں، لیکن اس کے پاس اگر ڈسیبلڈ کا CNIC ہے تو وہ
اس کا پریویسلی جو بھی میڈیکل ہوا آج تک کسی گورنمنٹ ہاسپٹل سے, کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے, اس کی مینٹل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ڈاکیومنٹس اس کے ساتھ لگیں گے. along with اس ایپلیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک لسٹ آف ریلیٹیوز لگے گی, جس کے اندر وہ ریلیٹیوز اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ ہاں اس بات, وہ ان ریلیٹیو سے پوچھا جا سکے کہ ہاں یہ بندہ مینٹلی نارمل نہیں ہے. اور اس لسٹ کے اندر جتنے بھی رشتے داروں کے آپ نام لکھیں گے, ان رشتے داروں کے CNIC بھی آپ کو دینے ہوں گے. یعنی کہ گارڈین شپ اب چپ کر کے خاموشی سے نہیں لی جا سکتی. اچھا, اس اپلیکیشن میں جو کچھ ایکسٹرا ڈاکیومنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ایفیڈیوٹس لگانے ہیں. ان رشتے داروں میں سے جو آپ نے ایک لسٹ دی, ان میں سے 2 رشتے داروں کے ایفیڈیوٹس ہوں گے جو کہ اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ ہاں اس کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے وہ نارمل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 نیبرز یا کوئی بھی 2 انڈیپینڈنٹ پرسنز جو ہمسائے میں رہتے ہیں, دوست ہیں, کوئی بھی ایسے 2 لوگ جو کہ انڈیپینڈنٹ, جس طرح کرمنل لا میں ایک انڈیپینڈنٹ وٹنس کا کانسیپٹ ہے, تو اس میں بھی ایک انڈیپینڈنٹ وٹنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو کہ بلڈ ریلیشن نہ ہو. ٹھیک ہے, ان کے ایفیڈیوٹس لگیں گے, ساتھ میں فوٹوگرافس لگیں گی, اور یونین کاؤنسل کا سرٹیفکیٹ لگے گا جس یونین کاؤنسل میں وہ پیشنٹ جو ہے وہ ریزائڈ کرتا ہے, اس کی لوکیشن ڈٹرمن کرنے کے لیے. یہ تمام دستاویزات آپ along with that guardian petition جس کو آپ نے کورٹ آف پروٹیکشن کے اندر دائر کرنا تھا, اس کے ساتھ یہ تمام کاغذات دستاویزات آپ ساتھ لف کریں گے اور AG آفس میں آپ چلے جائیں گے. وہاں پر AG آفس میں آپ نہ صرف دی ایپلیکانٹ یعنی کہ جو گارڈین شپ سیک کر رہا ہے وہ, اور پیشنٹ, یہ دونوں وہاں پر اپنی اٹینڈنس میک شور کریں گے, جس کو فوٹوگرافیکل اس میں ریکارڈ میں رکھا جائے گا, فوٹو لی جائے گی ان کی. یہ تمام چیزیں پہلے یہ پروسیجر AG آفس کا نہیں تھا اسلام آباد میں. کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے کسی ایک خاتون تھیں, ان کا زیور جو ہے ان کی فیملی میں سے کسی ممبر نے ان کو مینٹلی انسٹیبل ڈکلیئر کروا کر ان کا بہت سارا زیور جو ہے وہ بکوا دیا, جس کے بعد وہ جب انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو ہائی کورٹ نے پھر اس کے اوپر ایک ذرا سخت قسم کی SOP بنوائی AG آفس سے, تاکہ کسی کے بھی پراپرٹی کو اس طرح فراڈلنٹلی جو ہے وہ ضائع نہ کیا جا سکے, استعمال نہ کیا جا سکے. اب یہ تمام جو پروسیس ہو جائے گا, اب AG آفس جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ, یہ تمام چیزیں دستاویزی طور پر AG آفس کے سامنے آ جاتی ہیں. ناؤ AG آفس ول سائن دا کنسینٹ فارم, اور کنسینٹ دینے کے بعد ریفر کر دے گا اس کیس کو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو. ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کیا کرے گا, ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرے گا جس کے اندر یہ ایگزامینیشن کی جائے گی کہ ہاں واقعی یہ جو پیشنٹ ہے یہ مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ ہے, یہ انسٹیبل ہے اور اپنے معاملات کو ٹھیک سے نہیں ہینڈل کر سکتا. تو ان دیٹ کیس جب وہ ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کورٹ آف پروٹیکشن یا ڈسٹرکٹ کورٹ سے رجوع کریں گے, اور وہ تمام دستاویزات لے کر آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں یعنی کہ کورٹ آف پروٹیکشن میں آئیں گے گارڈین شپ لینے. اس کے بعد وہ ایک نارمل پروسیجر میں چلا جائے گا, لیکن یہ اس کا ایک پری ریکوزٹ پروسیجر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکیومنٹ میرے ذہن سے رہ گیا, اگر فار ایگزامپل لیگل ایئرز ہیں اور فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, ایک بچہ ہے جس کی مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ ہے, اس کی گارڈین شپ جو ہے اس کا بھائی سیک کر رہا ہے, تو اس کی جو چونکہ اس کی پراپرٹی جو ہے وہ والد صاحب کے نام پر تھی, اور یہ تمام لیگل ایئرز ہیں. اب لیگل ایئرز میں اگر ایک بچہ جو ہے وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے تو اس کا کنسینٹ یا اس کی مرضی شامل نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ انسین ہے, وہ نہیں بتا سکتا کہ ہاں میں پراپرٹی کو بیچنے میں انٹرسٹڈ ہوں یا نہیں ہوں. اس کی وراثت نہیں آ پائے گی جب تک کہ اس کا کوئی گارڈین مقرر نہ ہو جائے. تو اس کے بھائی نے گارڈین شپ کے لیے درخواست دی ہے. تو ایسی صورت میں جو والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ساتھ میں شامل ہوگا, اور پراپرٹی کے کاغذات جس پراپرٹی کو آپ ڈسپوز آف کروانا چاہتے ہیں وہ کہاں سچویٹ کرتی ہے, اس کی اونرشپ کے سارے ڈاکیومنٹس جو ریلیٹڈ ہیں وہ تمام کے تمام آپ اس اپلیکیشن کے ساتھ لف کریں گے, تب آپ کی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ AG آفس اس کو ایکسیپٹ کرے گا. میڈم ہمارے پاس ایک اور کیس ہے جس میں جو وائف ہے, ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف ہے, وہ اپنے ہسبینڈ کی کسٹڈی مانگ رہی ہیں, اور جو اس کے ہسبینڈ ہے وہ اپنے جو پہلی بیوی ہے اس کے بچوں کے پاس ہے. تو جیسا اب یہ آپ نے پروسیجر بتایا تھا کہ فوٹوگرافک اٹینڈنس ان کی ہونا AG آفس سے مسٹ ہے, تو اس کی ہسبینڈ کی کسٹڈی ہمارے پاس نہیں ہے,
تو اور اس کی ہمیں کسٹڈی چاہیے، تو اے جی آفس میں اس کی اٹینڈنس کو میک شور کرنے کے لیے ہمیں کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہوگا؟ بالکل ایسی صورت میں ایک تو یہ کہ وہ والے دستاویزات اس میں سے نکل جائیں گے آپ کی درخواست میں جو کہ پراپرٹی ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ آپ کا کنسرن صرف اور صرف پرسن کی کسٹڈی کی ریلیٹڈ ہے یا گارڈینشپ سے تک محدود ہے۔ ایسی صورت میں جب آپ اے جی آفس میں اپلیکیشن دیں گے تو آپ یہ اس بات کا برملا اظہار کریں گے کہ کسٹڈی آف دا پیشنٹ از ناٹ لائنگ ود دا ایپلیکانٹ۔ آپ یہ اے جی آفس کو انفارم کریں گے، جس کے اوپر اے جی آفس ایک آبجیکشن لگائے گا، کیونکہ ان کی بہرحال ایک پری ریکویزٹ ہے کہ وہاں پہ اٹینڈنس میک شور ہوتی ہے۔ وہ اس کو آبجیکشن لگائے گا اور اس آبجیکشن کو لے کر جا کر ہم پھر کورٹ آف پروٹیکشن سے رابطہ کریں گے، رجوع کریں گے، اور کورٹ آف پروٹیکشن چونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، ہم کورٹ آف پروٹیکشن کے اندر یہ اپلیکیشن دیں گے کہ آپ اس کو پروڈیوس کریں۔ اب کورٹ آف پروٹیکشن کیا کرے گی؟ ادھر اس کی اٹینڈنس وہیں پہ میک شور کر کے اے جی آفس والی پری ریکویزٹ کو پورا کر دے گی، اور اگر ایسا نہیں تو وہ میک شور کرے گی جو بھی اس کے ساتھ اس وقت جس کی وہ کسٹڈی میں ہیں ان کو میک شور کرے گی کہ آپ فلاں ڈیٹ کو اے جی آفس میں اس پیشنٹ کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ میم۔